کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے ایک خاص محلے سے گزر رہے تھے تو آپ کو واضح بلند احد احد کے نعرے لگانے کی آواز آ رہی تھی۔ جب آپ قریب پہنچے تو دیکھا امیہ بن حلف کا وہ بارہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ احد احد کے نعرے لگا رہے ہیں۔ امیہ بن حلف آپ کو سزا دے رہے ہیں، اور سزا بھی کیسی، کبھی آپ کو تھپڑ مارتا تھا، کبھی ڈنڈے کے ساتھ مارتا تھا، کبھی آپ کی زبان پر آپ کے انگارے رکھ دیتا، کبھی عرب کی اس تپتی ہوئی دھوپ میں گرم ریت کے اوپر پتھروں پر لٹا کر اوپر بزری پتھر رکھ دیتا، اور کبھی ایسا بھی ہوتا جس چارپائی پر وہ لیٹتا حضرت بلال کے دونوں ہاتھ اس طرح سیدھے کر کے اپنی چارپائی کو آپ کے ہاتھوں پہ رکھ لیتا۔ اس طرح طرح کی تکلیفیں دے رہا ہے۔ جب حضرت قائدان صداقت آپ یہ منظر دیکھتی ہیں تو آپ حضرت بلال کے قریب گئے اور جا کر کہا، پیارے بلال، تو جانتا ہے کہ ہمارا رب علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کے راز بھی جاننے والا ہے۔ تو نے اگر اس کا ذکر کرنا ہے، اس کا نام لینا ہے تو دل میں نام لے لیا کر، آہستہ اسے پکار لیا کر۔ حضرت بلال نے کہا، پیارے ابو بکر چلو ٹھیک ہے، آج کے بعد پھر تھوڑا سا آہستہ کر لوں گا، میں بات کروں بے لباب کر رہا ہوں۔ چند دن گزرے تو پھر حضرت ابو بکر تشریف لائے، دیکھا وہی بلال ہے، وہی مار ہے، وہی بولنے کا انداز ہے۔ آپ نے جب دیکھا تو پھر قریب آئے، پھر سمجھایا، کہا، پیارے بلال، اس دن بھی کہا تھا کہ اپنے رب کا نام آہستہ لے لیا تھا، اب پھر واضح بلند تو بولتا ہے کہ ظالم کوئی پر ظلم کرتا ہے۔ حضرت بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، روئے پڑے، فرمانے لگے، پیارے ابو بکر، تمہارا مشورہ صحیح ہے، تمہاری بات ماننے کو بھی تیار ہوں، اور جب آپ چلے جاتے ہو تو میرے اندر کا عشق کا مفتی بول کر کہتے ہیں، بلال بلا کیوں تو ہور دے بچوں ہور ہو جاؤ، ہور کے عاشق میں عشق کا چور ہو جاؤ۔ کہا، مجھے یہ سزا اپنے موقف سے ہٹا نہیں سکتی، یہ تو مجھے مانتا ہے، اگر میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے تو میں پھر بھی اپنے رب کا نام نہیں چھوڑوں گا۔ قائدان صداقت نے جب حضرت بلال کی اس پیار اور محبت کو دیکھا تو دل ہی دل میں کہا، کیوں نہ اس عاشق سادی کو میں خرید کر آزاد کر دوں تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ رب کی رضا کے لیے چند دن گزرے تو آپ پھر امیہ بن حلف کے پاس آئے، آ کر امیہ بن حلف کو سمجھایا، کہا، اس بیچارے کا کیا قصور ہے، کیوں مارتا ہے؟ امیہ بن حلف آگے سے غصے میں کہتے، ابو بکر، اگر تجھے اتنی دکھ ہے، اتنی تجھے احساس ہے تو خود اسے خرید لے۔ آپ نے فرمایا، تو بیچنے والا بن میں خریدنے کو تیار ہو۔ اس نے موقع کی مناسبت سے دیکھا کہ حضرت ابو بکر اتنے بڑے تاجر ہیں، اتنے بڑے مالدار ہیں، کیوں نہ پھر بھاری رقم لوں۔ اس نے آگے سے کہا، وہ جو تمہارے پاس ایک غلام ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا سیانہ ہے، بڑا خاندانی، ایک تو تجھے وہ غلام بھی دینا پڑے گا اور ہزاروں کے
بعد تجھے اتنی رقم بھی دینی پڑے. تاجدار صداقت نے کہا بس. کہتا ہے جی بس مجھے یہ منظور ہے. آپ نے فرمایا میں ابھی غلام بھی لے کر آتا ہوں اور ابھی رقم بھی لے کر آتا ہوں. آپ گئے غلام اور رقم لے کر آئے. حضرت تاجدار صداقت نے وہ رقم امیہ بن حلف کی گود میں ڈالی اور دوسرے غلام کا ہاتھ بھی پکڑایا اور حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ کے بڑے فخر کے ساتھ بڑے ناز کے ساتھ کہ جیسے بہت بڑا قیمتی خزانہ مل جاتا ہے. آپ جو ہی چلنے لگے تو پیچھے سے امیہ بن حلف کہنے لگا ابو بکر میں نے تو تجھے بڑا سیانہ سمجھا کہ بڑے گناہ بڑے سیانے آدمی ہو لیکن آج پتا چلا اتنے سیانے کوئی نہیں. آپ نے پیچھے منہ کر کے کہا امیہ بن حلف تجھے کیا فیل ہوا کیا محسوس کیا؟ کہتے دیکھ تو صحیح اتنا عظیم غلام بھی دیا اور اتنی رقم بھی دی اور خریدا کس کو ہے؟ ذرا دیکھ تو صحیح اس کی شکل دیکھ اس کے کام دیکھ اس کا خاندان دیکھ. تاجدار صداقت نے بازوان حال آگے سے آواز دی امیہ بن حلف اپنا منہ بند کر پھلاں کی قدر بلبل جا رہے صاف دماغہ والی پھلاں کی قدر گرد کی جا رہے مردے کھانے والی. کہا تجھے یہ لنکا کالا نظر آتا ہے پر مجھے یہ کرما والا نظر آتا ہے. آج تجھے ایک عام سا غلام لگ رہا ہے پر میں اس منظر کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ جب سارے مکے کے بڑے بڑے سردار بھی وہ نیچے کھڑے ہوں گے اور بلال کعبے کی چھت میں کھڑے ہو کے اذان پڑھے گا. آپ نے بڑے ناز کے ساتھ حضرت بلال کو خریدا حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. اب لطف والی بات کہ حضرت بلال کا مقام کیا ہے مرتبہ کیا ہے. جو ہی حضرت تاجدار صداقت نے ہاتھ میرے نبی کے ہاتھ میں دیا تو حضور کی زبان پر پہلا جملہ یہ تھا ابو بکر ہر معاملے میں مجھے شریک کرتے ہو آج مجھے کیوں نہیں شریک کیا؟ بلال کی خریداری میں مجھے بھی شریک کر دیتے. پر آپ نے آگے سے جو جواب دیا عرض کیا تھا میرا مال صرف میرا نہیں ہے جو میرا ہے نا وہ آپ کا بھی ہے. اس لیے مال تو رہا ایک طرف آقا یہ غلام بھی آپ کا ہے ساری جائیداد بھی آپ کی ہے. اب جو بات رس کرنے لگا ہوں جب حضرت تاجدار صداقت نے یہ کام کیا تو اس وقت مشرکین مکہ میں ایک افواہ پھیلائی جانے لگی بدگمانی پھیلائی جانے لگی. کیا امیہ بن حلف لوگوں کو کہتا لگتا ہے اس غلام کا ابو بکر پر کوئی احسان تھا جس کی وجہ سے یہ بدلہ دیا گیا جس کی وجہ سے اتنی رقم دے کر بلال کو خریدا گیا ورنہ اتنی بھاری قیمت نہ دی جاتی. انہوں نے حضرت تاجدار صداقت کی اس عمل پر اور اس عمل کے اخلاص پر جب مشرکین نے شک کیا عرش کا رب جو اجر دینے والا ہے جو ثواب دینے والا ہے جو انعام عطا فرمانے والا ہے جس کی قبولیت کے لیے سارے خوف قدر ابدان دعا کرتے ہیں کہ ہمارا یہ عمل قبول ہو. علی میں کبریات سے صدائی دنیا والو میرے ابو بکر پر کسی کا کوئی احسان نہیں. ابو بکر نے جو کیا ہے رب کی رضا کے لیے کیا ہے اور دلیل کیا دی اور میں تمہیں پتا کوئی نہیں ابو بکر کون ہے. یا سے بولو سبحان اللہ. میں مفہوماً بات سمجھانے لگا ہوں
وہ کہہ رہی اس نے ایسا کیا، اس لیے کیا، یوں کیا، وہ کیا۔ اب رب کا جواب سننا، اور میں